ہمیشہ شیر ہوتا ہے، شیر کا بیٹا ہمیشہ شیر ہوتا ہے۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضور آپ کی امت سلام کرتی ہے۔ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا۔ یہ بھگنے نہیں لے جائیں گے کہیں، ایسا نہیں ہے؟ یہ تو اوپر پہنچ گئے، اپنی جگہ ٹھہر جائیں گے، اب تم ہمیں دیکھو کہ ہم کہاں تمہیں لے جائیں گے۔ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا، اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا، اور آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے صدا، اب تجھے منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب تجھے منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ حضرات، آج کی یہ نورانی محفل جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے شارجہ کا کرکٹ گراؤنڈ ہو، جہاں باؤنڈری پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیچ پکڑنے کے لیے، کہ بس کہیں سے گیند آئے اور یہ کیچ پکڑیں۔ یہ باؤنڈری پر بیٹھنے کا مطلب میرے تو سمجھ میں آتا نہیں ہے، اگر آپ کے سمجھ میں زیادہ آتا ہوگا وہ الگ بات ہے۔ تھوڑا میرے سامنے آ کر کے بیٹھے تو مجھے بھی لگے کہ واقعی آپ سننے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ خود کم بولو، باتوں کو زیادہ سنو اور محبت کے ساتھ بیٹھو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبارکباد کے قابل ہے مدرسہ اہل سنت فیض العلوم نوری کے ناظم اعلیٰ حضرت علامہ مولانا اکبر علی صاحب قبلہ، حضرت مولانا الیاس صاحب قبلہ، اور آپ تمامی حضرات، یقیناً اس سے زیادہ خوشی کی چیز آپ کے لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ کے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کیا برا لگ رہا ہے کیا؟ پر اچھا لگنے پہ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کیوں نہیں بول رہے؟ ارے اچھا بھی لگ رہا ہے تو اچھا لگنے پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ذرا مچل کے بولا کرو سبحان اللہ۔ اگر گاڑی دھکا پلیٹ ہے تو ویسے بتا دینا،
پھر ویسے ہی دھکا بھی لگایا جائے گا. اگر بالکل تیار ہو آپ سننے کے لیے تو پھر خود بخود جب بھی کوئی بات اچھی لگے تو زبان سے نکلے سبحان اللہ. بھول جاتے ہیں یہ بڑے گاؤں کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں ایک دم. کیا کرنا ہے آپ کو؟ جب بھی کوئی بات اچھی لگے گی تو کیا بولنا ہے؟ تھوڑا آپ بولیں گے, تھوڑا میں بولوں گا. ذرا اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کیجئے. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں, اپنے آقا کو یاد کریں, بولیں یا رسول اللہ. اب ایسا لگ رہا ہے بالکل مجمع ایک دم تیار ہے, اور یہ دیکھ کر کے میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ سارے عالم کو نیند آ گئی, ان کا دیوانہ بیدار ہے. بات تو اچھی ہے, بات اچھی ہے. ہر اچھی بات پر آپ کو کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ. بھولیں گے نہیں اس بات کو. جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کی زبان پر جاری رہنا چاہیے, بھولنا نہیں چاہیے. جب جب کوئی بات اچھی لگے گی تو زبان سے نکلے گا اگر بولنے کے لیے کچھ دینا لینا پڑے تو ویسے بتا دینا. مگر یہ محفل مصطفیٰ ہے اور آپ اور ہم یہاں اللہ کا نام لے رہے ہیں, اور بندہ مومن کچھ لے دے کر کے خدا کا نام نہیں لیتا. وہ تو جب دل تڑپتا ہے تو اپنے پروردگار کو پکار لیا. اب بیداری کا ثبوت پیش کریں, بولیں مچل کے سبحان اللہ. آپ سب خاموش رہیں, سبحان اللہ ماشاء اللہ بولیں. جب بیچ میں آپ بولتے ہیں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, کوئی غلطی بتا رہے ہیں. ہنسنا کم ہے, باتوں کو زیادہ سننا ہے. مبارکباد کے قابل ہیں آپ سے زیادہ میری مائیں بہنیں جو یہاں پر بیٹھ کر کے اللہ و رسول کا ذکر سن رہی ہیں. اگر ان کی آواز پر تالا نہ لگا ہوتا, یعنی اسلام نے پابندی نہ عائد کی ہوتی, تو ان کی آواز تم سے زیادہ آ جاتی یہاں پہ. یہ تو مہربانی ہے مولانا اکبر علی صاحب کی, ورنہ آپ کو پتا ہے 4 عورتیں اگر کہیں بیٹھ جائیں تو سب کو پھیل کر دیتی ہیں, لیکن یہاں کی عورتیں اتنی خاموش. کیا پتا چلا؟ پتا چلا یہ مولانا اکبر صاحب کی محنتیں ہیں کہ ان کی بچیوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں. یہ بچیاں پڑھ رہی ہیں, اپنے گھروں میں جا کر کے اپنی ماؤں کو بتاتی ہیں کہ ہمیں کم بولنا ہے, زیادہ اسلام پر عمل کرنا ہے. عورت اس چیز کا نام ہے کہ عورت خود بھی پردے میں رہنے کی چیز ہے اور اس کی آواز بھی پردے میں رہنے کی چیز ہے. بتاؤ یہ بیٹیاں پڑھیں گی نہیں تو بتائیں گی کیسے اپنی ماؤں کو؟ تم نے تو یہ سمجھ لیا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو کسی انگریزی اسکول میں بھیج دیا, تم سمجھے کہ ہم بہت بڑے مقام پر پہنچ گئے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہمارے بچے, آپ کے بچے جب اسکول میں جاتے ہیں تو بستہ ان کی کمر پہ لدا ہوتا ہے, اتنی کتابیں ہوتی ہیں, بوجھ سے بچہ دبا جاتا ہے, لیکن کتابیں پیٹھ پر ڈال کر کے سیدھے چلا جاتا ہے. کوئی کہنے والا, کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے اے بیٹے کہاں جا رہے ہو, تو وہ کہتا ہے کہ ہم علم حاصل کرنے کے لیے اسکول میں جا رہے ہیں, انگریزی پڑھنے کے لیے اسکول میں جا رہے ہیں. لیکن وہ بچہ جا تو رہا ہے, کتابیں پیٹھ کے پیچھے لاد کر کے. ایک بچہ وہ ہے جو مدرسے کی جانب پیچھے طرف چلا, جو مولانا اکبر علی صاحب سے پڑھنے کے لیے چلا, مدرسے کے پاس پہنچا. جب مدرسے کی طرف کو جا رہا ہے تو میری نگاہ پڑی, وہ چھوٹا سا بچہ ہے, اس کے پاس قرآن کریم ہے, یا قرآن کریم نہیں تو پارا ہے, پارا نہیں تو یہ سنن القرآن ہے, یہ سنن القرآن نہیں تو قاعدہ بغدادی ہے. مگر میں نے دیکھا وہی بچہ اپنے سینے سے قرآن کو لگا کر کے جا رہا ہے. سبحان اللہ. اب دیوانے خاموش نہیں بیٹھ سکتے. یہ سمجھیے کہ نازل ہو رہا ہے اور میں بول رہا ہوں, ورنہ جیسی آپ کی حالت دیکھ رہا تھا میں, مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ آج میں بولوں گا کیا. لیکن آپ کی بیداری جب مجھے نظر آئی تو میں نے سوچا کہ پیغام اپنے بھائیوں کو دینا چاہیے. اب 2 بچے ہم نے دیکھے, ایک بچہ انگلش میڈیم کی طرف,
اور ایک بچہ مدرسہ فیض العلوم کی طرف. 2 بچے ہیں لیکن ایک بچہ پیٹھ پر کتابیں لاج کر اور ایک بچہ سینے سے قرآن کو لگا کر. ہم حیرت میں پڑ گئے. اے بچے تو بھی پڑھنے جا رہا ہے, اے بچے تو بھی پڑھنے جا رہا ہے, لیکن تیری پیچھے کتابیں پیٹھ کے پیچھے کیوں ہے اور تیری کتاب سینے پر کیوں لگی ہے؟ تو وہ بچے کا کردار جواب دے گا. میرا جو علم ہے, جو علم حاصل کرنے کے لیے میں اسکول جا رہا ہوں, کتابیں کتنی ہی زیادہ ہو لیکن پیٹھ پر لٹکانے کے قابل ہے. اور یہ کتاب جو میں پڑھنے کے لیے مدرسے جا رہا ہوں, یہ کیسی بھی صحیح, کپڑے بوسیدہ صحیح, منہ دھلا ہوا نہ ہو, ڈریس نہ ہو, لیکن پھر بھی جب بچہ مدرسے میں چلتا ہے تو قرآن کو سینے سے لگا کر دنیا کو پیغام دے کر کے چلتا ہے کہ قرآن پیٹھ پہ لادنے کی کتاب نہیں, سینے سے چمٹانے کی کتاب. قرآن بے مثال کتاب ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن فرماتا ہے لا تضحکوا قلیلا, کم ہنسو, ولا تبکوا کثیرا, اور زیادہ رو. ہنسا کم کیا کرو, رویا زیادہ کیا کرو. آج کل ذرا سا موقع چاہیے انسان کو, سمجھ رہے ہیں؟ یہ موبائل دیکھ رہے ہو کیسے کیسے لگے ہوئے ہیں. آدمی سن نہیں رہا ہے, موبائلوں میں قید کرنے میں لگا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے یہی ہے سب کچھ انہی موبائلوں پہ نربھر ہے. اور یہ انگریزی اسکول میں پڑھنے والے, ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے پوری چپل موبائل کی, بڑے بڑے موبائل. اور کرتے کیا ہے یہ آپ کو پتا ہے؟ یہ ہندی انگلش اسکولوں میں پڑھنے والے, دن بھر انگلش کتابوں کا مطالعہ کرنے والے, فلمی لٹریچر کو پڑھنے والے, اخبارات کا مطالعہ کرنے والے, یہی بچے جب شام کو لیٹتے ہیں تو ہاتھوں میں موبائل لے کر کے, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, ہاتھوں میں موبائل, کوئی پب جی کھیل رہا ہے. میں نے ابھی کہا ہنسو مت, میری کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے دل پہ اثر کریں گے, اس لیے ہنسو مت, میری باتوں کو سنو اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو. وہ تو اللہ بہتر کرنے والا ہے, میری آواز اس قابل نہیں تھی کہ میں بول پاتا. کل مجھے ایسے میک سے سابقہ پڑ گیا کہ اس نے میری جان ہی کھینچ لی تھی ایک طریقے سے, لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. ذرا بیداری کا ثبوت پیش کیجئے. ہنسنا نہیں ہے, محبتوں کے ساتھ سننا ہے. ایک بچہ, اور یہ پیغام ہے اسلام کا پیغام مومنین کے نام. اے مسلمانوں, آج کا بچہ جو انگلش میڈیم میں پڑھتا ہے تو اس بچے کو سب سے پہلے موبائلوں کی ضرورت پڑتی ہے. موبائل ہونا چاہیے, موبائل ہوگا تو ہم پڑھیں گے, موبائل ہوگا تو ہم اسکول میں داخلہ کرائیں گے. یہی بچے موبائلوں کے چکر میں اپنے آپ کو برباد کیے رہتے ہیں. ہماری بیٹیاں بھی اسکولوں میں ہیں, ہمارے بھائی بھی اسکولوں میں ہیں, لیکن ہاتھوں میں موبائل, پوری راتیں موبائلوں میں گزارنے والا ہمارا نوجوان, یہ نوجوان راتوں رات فلمیں دیکھنے والا, راتوں رات گانے سننے والا. باپ الگ بستر پہ لیٹا ہے, ماں الگ بستر پہ لیٹی ہے, لیکن یہ نوجوان بیٹا ہے, یہ کبھی اس بستر پر ہے, کبھی اوپر چھت پہ لیٹا ہوا ہے, کبھی نیچے لیٹا ہوا ہے, الگ لیٹتا ہے کیونکہ ہاتھ میں موبائل ہوگا. رات بھر فلمیں دیکھنا ہے, رات بھر گانے سننا ہے, اور نہ جانے کتنے نااہل اور ناہنجار تو ایسے بھی ہیں کہ جو رات بھر گندی فلمیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں, اپنے نفس کو برباد کرتے ہیں. ارے کیا کرو گے؟ آج تم ترقی سمجھ رہے ہو کہ تم ترقی کر رہے ہو, یہ غلط, تمہاری غلط فہمی ہے. تم ترقی نہیں کر رہے بلکہ تنزلی کی طرف گامزن ہو, تم گہرے خار میں گرے جا رہے ہو. تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. آج کے نوجوان کا عالم, نیٹ تو فری چل رہا ہے, فری نیٹ کمپنیاں خوب دے رہی ہیں, 1.5 GB لے لو کہ 3 لے لو,
اور ایسا دیکھ دیکھ کے کراتا ہے نوجوان کہ سب سے زیادہ کس میں نیٹ ملے گا. کہیں ایسا نہ ہو دن بھر میں ختم ہو جائے. یہ کون ہے؟ یہ وہی تو ہیں جنہیں انگلش نے انہیں پیغام دیا ہے. انگلش پڑھ پڑھ کے ترقی کر رہے ہیں. یہ انگلش پڑھ کے ترقی کر رہے ہیں. انہیں اتنا نیٹ چاہیے تاکہ رات گزر جائے ان کا نیٹ ختم نہ ہونے پائے. ہمارا بھائی، ہمارا نوجوان، ہمارا بیٹا کبھی کسی لڑکی کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے اور ہماری بہنوں کے پاس بھی موبائل ہے، وہ کسی لڑکے کی تصویر ڈاؤن لوڈ کر رہی ہے. اے میرے بھائیوں، عبد المصطفیٰ آج تمہیں پیغام دینا چاہے گا، تم خوب نیٹ استعمال کرو، لیکن اے میرے بھائی کبھی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، کبھی پکچریں دیکھنے کے لیے نہیں، کبھی گانے سننے کے لیے نہیں. اے میرے بھائی کبھی لڑکی کی تصویر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے نہیں. اے میری بہن کسی بھائی کی تصویر ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے نہیں. اگر ڈاؤن لوڈنگ کرنا ہے تو گنبد خضرا کا نقشہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، تو کعبے کی تصویر کو ڈاؤن لوڈ کر لو. جب تک تیرا موبائل آن ہوگا دل کو سکون ملے گا، آنکھوں کو قرار ملتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد. ہم بھی لے لیں. لو یہ تم ہی لے لو.